بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر معراج، معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آج ہم مراحل بیان فرمائیں گے۔ سفر معراج کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا ہے۔ دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے، اور تیسرا گوشہ سدرۃ المنتہا سے لے کر عالم لامکاں تک ہے۔ یہ 3 معراجیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ ہر نبی کو اپنا اپنا مقام، اپنا معجزات، ان کو کچھ صحیفے، کچھ چند چیزیں عطا کی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واقعہ معراج اور سفر معراج عطا کر کے تمام انبیاء اور رسولوں سے رب کائنات نے محبوب کو مستثنا فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی تو اس کو خاص وقت میں، خاص مقام پر آ کر اور خاص لمحات میں آ کر، خاص وقت میں اور خاص جگہ پہ آ کر ان سے رب کائنات نے ملاقات کی، حجاب میں، پردے میں۔ لیکن محبوب کی شان یہ رکھی کہ محبوب کو خود جو ہے وہ اپنے پاس بلایا، اور 3 مراحل میں جو ہے رب کائنات نے محبوب کو بلندیاں اور وہ مقام عطا فرمائے جو پچھلے انبیاء اور رسولوں کو عطا نہ فرمائے تھے۔ اس لیے پہلی سفر معراج کا پہلا مرحلہ مسجد حرام سے لے کر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں تک پہلی معراج جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کروائی۔ یہ براق کے سفر سے کروائی اور جبریل امین کے ہمراہ کروائی، اور مسجد اقصیٰ میں رب کائنات نے تمام انبیاء اور رسولوں کی ارواح کو پھر سے بلا لیا۔ اور میں تم کہتے تھے اے باری تعالیٰ، اس نوری پیکر کو جو تو ہمیں دکھا رہا ہے، اسے ہمیں جس پیکر میں تو ہمیں ڈھال رہا ہے، بشری پیکر میں ڈھال رہا ہے، اس پیکر کو ہم کسی اور پیکر میں بھی دیکھیں گے۔ تو معراج کی شب رب کائنات نے تمام انبیاء اور رسولوں کو دوبارہ پھر سے بلایا، اور مسجد اقصیٰ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور سب نے، تمام انبیاء اور رسولوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بشری پیکر میں جی بھر کے مصطفیٰ کا دیدار کیا۔ یہ پہلی معراج تھی۔ آگے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پھر دوسری معراج یہاں سے شروع ہوتی ہے مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک۔ اب اس سفر کے دوران جتنے بھی اللہ رب العزت کی نشانیاں تھیں، کوہ طور تھا، وادی سینا تھی، اس کی ارد و گرد جتنے بھی رب کائنات کی یہ ساری کی ساری نشانیاں تھیں، برکتوں والی آیات تھی، نشانیاں تھیں، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو وہ دکھائیں۔ یہ دوسری معراج تھی۔ اب سدرۃ المنتہا پہ رب کائنات نے پھر اپنے محبوب کی جو ہے وہ سواری کو چینج کرنا تھا، دوسری معراج کو مکمل کرنا تھا۔ عالم بشریت کی مسجد اقصیٰ میں انتہا ہو جاتی ہے، اور سدرۃ المنتہا کے مقام پر عالم نورانیت کی، ملائکہ کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اب پہلی معراج مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک ہوئی، یہاں پہ بشریت کی انتہا ہو جاتی ہے۔ دوسری معراج مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہوتی ہے، یہاں پر فرشتوں کی بھی انتہا ہو جاتی ہے۔ اب بشریت بھی نیچے رہ جاتی ہے، اور نورانیت بھی، ملکوتیت بھی نیچے رہ جاتی ہے۔ اب مصطفیٰ کو جو فقط بشر سمجھتے ہیں ان کا بھی مسئلے کا تصفیہ ہو جاتا ہے، جو فقط نور سمجھتے ہیں ان کا بھی تصفیہ ہو جاتا ہے کہ مصطفیٰ نہ بشر تھے نہ نور تھے، بلکہ اس سے بھی آگے کا اللہ رب العزت نے ان کو مقام اور مرتبہ عطا کر رکھا تھا، بلکہ وہ حقیقت تھے۔ اب تیسری معراج رب کائنات نے جو محبوب کو عطا فرمائی تھی وہ سدرۃ المنتہا سے لے کر عالم لامکاں تک۔ جبریل سے فرمایا جبریل آگے چل، تو جبریل جیسے جلیل القدر فرشتے جو تھے اللہ رب العزت کے، وہ بھی آگے جا نہ سکے۔ کیوں؟ نورانیت کی وہاں تک حدیں تھیں، ان کی بھی ایک حد تھی، وہ بھی نیچے رہ جاتی ہے، بشریت بھی نیچے رہ جاتی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے براق نامی سواری کی بھی انتہا کر دی۔ پھر ایک
تخت سبز رنگ کا تخت جو ہے رب کائنات نے بھیجا، فرمایا اے محبوب اب اس تخت پہ بیٹھ کے تو بلندیاں طے کرتا۔ جب اس کی بھی انتہا ہو گئی، پھر اللہ رب العزت نے ایک بکہ نور بھیج دیا، بل اس کی بھی انتہا ہو گئی، پھر اللہ رب العزت نے ایک نور کا آلہ بھیج دیا، وہ بھی بلندیاں طے کرتا گیا، بلکہ اس کی بھی انتہا ہوگی، عالم لامکاں آ گیا، جہاں پہ کوئی مکین نہ تھا، کوئی مکان نہ تھا، بس خدا تھا اور دوسرا مصطفیٰ تھے۔ بس غیب سے آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک تو آیا، مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک تو آیا، سدرۃ المنتہا سے لے کر عالم لامکاں تک تو آیا، عالم ہاہوت تک تو آیا۔ کف یا محمد، اے محمد تو ٹھہر جا، ان ربک یصلی، تیرا رب تیرے اوپر درود و سلام پڑھ رہا ہے، تیرا رب تیرے اوپر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ اب رب کائنات نے عرش پہ بلا کر بھی اپنا قرب بھی دیا، اپنا دیدار بھی دیا، اور تیسری معراج رب کائنات فرماتا ہے اسی آیت میں، انہو هو السمیع البصیر، وہی ہے وہ ذات جو دیکھتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے۔ تو رب کائنات نے اپنے محبوب کو دیکھا بھی صحیح اور سنا بھی صحیح، اور مصطفیٰ نے بھی رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی صحیح اور سنا بھی صحیح۔ رب کائنات نے محبوب سے فرمایا کہ محبوب میری بارگاہ میں تو کیا لے کے آیا ہے؟ اتنا جو میں نے تمہیں قرب عطا کیا ہے، اپنا دیدار بخشا ہے، اتنا قرب دیا ہے، تو میری بلند بارگاہ میں تو کیا لے کے آیا ہے؟ تو محبوب عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیری اتنی بلند بارگاہ میں میں عز و انکساری کے سوا اور کیا لے کے آ سکتا ہوں؟ محبوب نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں سوائے عز و انکساری کے میں اور کچھ نہیں لے کے آیا۔ تو رب کائنات نے جب محبوب کی یہ عز و انکساری دیکھی تو محبوب کو پر اللہ رب العزت نے اس وقت بھی اور اس مقام پر بھی سلام پڑے بغیر کوئی اور کام کیا ہی نہ، فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ سونیا تیرے اوپر درود ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو۔ رب کائنات نے اس مقام پر بھی محبوب کے اوپر درود و سلام پڑھا۔ دوستان محترم، معراج حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ کائنات ساری کی ساری حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بن مٹھی میں ہے۔ وہ جب چاہیں وقت کو مقید بھی کر لیتے ہیں، جب چاہیں تو وقت کو اور بھی وسیع و عریض کر دیتے ہیں۔ یہ تو باقی پچھلے پیغمبروں کا بھی شیوہ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں آصف بن برخیہ جیسے نے وقت کو کیسے اپنا قید کیا تھا۔ 9000 کلومیٹر کی مسافت آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت جو تھا وہ لا کر حاضر کر دیا تھا۔ یہ تو ان کو غلاموں کا اور ان کی امتیوں کا یہ حال ہے۔ رب کائنات نے محبوب کو تو اس سے بلند و بالا مقام عطا کر رکھا تھا۔ اللہ رب العزت نے محبوب کو اپنے پاس بلا کر ایک تو اپنا دیدار عطا کیا، دوسرا محبوب پر سلامتی بھیجی، درود بھیجا، اور امت کے لیے اللہ رب العزت نے 50 نمازوں کا تحفہ